مسجد میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو نمونہ ہم دنیا کو دے رہے ہیں کہیں اور جگہ یہ نمونہ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز۔ یہ چیز جو ہے سوائے مسجد کے کہیں آپ کو مل نہیں سکتی ہے۔ اسہل اتنا آسان دین اس وجہ سے کہ اس سے پہلے کہ جتنے بھی دین ہیں ان تمام ادیان کو اور اس وقت کی شریعت کو دیکھیں تو جو شریعت محمدیہ ہے سب سے آسان دین ہے، اور اسی آسان دین کو دینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، آسان دین ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی ہے، جتنے بھی آج کل کے روشن دماغ ہیں وہ علماء کرام جب کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ علماء دین کو بہت مشکل بنا دیے ہیں، حدیث میں فرمایا کہ الدین یسر، دین یسر جو آپ فرمائے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں دینے کے بعد اس میں کاٹ چھانٹنے کی کہیں بھی آپ نے گنجائش نہیں دی ہے۔ جو دین ہے آپ نے اس کو آسان بنا کے ہمارے حوالے کر دیا اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہارا کوئی اختیار نہیں، جو میں دیا ہوں یہ آسان دین ہے، اس کو تم اور آسان کرنے چاہو یہ دین نہیں ہو سکتا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ بیان کرتے تھے، وہ ایک آدمی جو ہے ایک جو نام کھدواتا ہے اس کے پاس جا کے بولا کہ بھائی میرے پیٹھ میں جو ہے ہاتھی چھڑا دے۔ اب وہ سوئی لے کے بیٹھا، پہلے جب سوئی مارا چونک کے کہا بھائی کیا کر رہا ہے؟ تو بولا کہ ہاتھی کا جو سونڈ ہوتا ہے نا، سونڈ میں چھڑا رہا ہوں۔ بولا کہ سونڈ کے بغیر ہاتھی نہیں بن سکتا، سونڈ چھوڑو دوسرا کیا ہے دیکھو۔ پھر دوسری سوئی مارا تو پھر چونک کے کہا اب کیا کر رہے ہو؟ وہ ہاتھی کے جو ہے کان بنا رہا ہوں۔ بولا کہ کان کے بغیر ہاتھی نہیں بن سکتا، چھوڑو اس کو ہاتھی بناؤ۔ اس طریقے سے ایک ایک سوئی مارے تو چمک کے پڑتا تھا، بولتا تھا کہ اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو، پھر کیا بنا؟ کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو ویسے ہی اگر ہمارے ہاتھ میں دین دے دیے تو ہم الدین یسر الدین یسر، اتنی آسانی کے دین ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوالے، صحابہ میں بھی فقہائے صحابہ، علماء صحابہ، قرائے صحابہ کے حوالے کر کے آپ نے فرمایا الدین یسر، جو میں دے کے گیا ہوں یہ آسان ہے، اس کو مزید آسان بنانے کی کوشش مت کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ دین ہمارا جو بھی ملا ہے سب سے آسان، سب سے خوبصورت، سب سے کامل و مکمل ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں اس کی طاقت دیکھ کر ہی ہم دیے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے 10 کلو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، اس پہ 15 کلو کی جو ہے 15 کلو کا بوجھ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت نہیں تھی، اس پہ بوجھ رکھ دیا گیا۔ تو آج ہم جو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے، عبادات ادا کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے، سستی غالب آتی ہے۔ ایک صاحب ایسے ہی سوال کر رہے تھے کہ غالباً کل احباب میں سے ایک صاحب بتائے کہ سستی بہت ہے، اس کو کیا کرو، کیا علاج ہے؟ تو بولا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں کوئی آ کے بولا کہ حضرت سستی غالب ہے، کیا کروں، اس کے لیے کیا عمل کروں؟ حضرت نے فرمایا سستی کا علاج چستی ہے، اس کا کوئی اور دوسرا علاج ہے ہی نہیں۔ چاقو چوپن ہو جانے کا نام چستی ہے۔ انسان جب تک سست رہے گا کچھ نہیں کر سکے گا، چستی۔ اور سستی بھی کب غالب آتی ہے؟ سامنے والی جو چیز ہے جس کو ہم ادا کرنا ہے اس کی جب اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو سستی غالب آتی ہے۔ جب اس کی اہمیت آ جاتی ہے اور اس کی حقیقت کو بندہ جان لیتا ہے تو چست ہو جاتا ہے، چاقو چوپن ہو جاتا ہے۔ اپنے دوست سے ملنا جانا ہے تو
جس حالت میں ویسے چلے جاتا ہے، کیونکہ دوست کو دوست سمجھا ہوا ہے، اس کو زیادہ مقام نہیں دے رہا ہے۔ جس حالت میں میلے کچیلے کپڑے سے دوست سے ملاقات کر لیتا ہے، وہی اگر آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ کو سسرال جانا ہے، تو سسرال کی اہمیت جانتا ہے، سسرال کی حقیقت جانتا ہے، تو اب فوراً جاتا ہے، نہا دھو کر پھر نئے کپڑے زیب تن کرتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے۔ تو جتنا سسرال کے لیے انسان بن سور کر جاتا ہے، اتنا اگر مسجد کے لیے اہتمام کر لیا تو ولی بن جائے گا بندہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو عمل تمہیں دیے گئے ہیں کرنے کے ہوں یا چھوڑنے کے ہوں، وہ تمہاری طاقت دیکھ کر ہی ہمیں دیے ہیں۔ گناہ چھوڑنا بھی تمہارے لیے آسان ہے، نیکی کرنا بھی تمہارے لیے آسان ہے۔ جب تم محنت کرو تو چاند پہ پہنچ سکتے ہو نا۔ انسان جب محنت کیا تو چاند پہ پہنچ سکتا ہے۔ اب وہ چاند پہ کہاں پہنچا، کدھر پہنچا، کیا دیکھا، وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن مثال کے لیے تو بات اچھی ہے کہ انسان اگر محنت کیا تو چاند پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا گناہ چھوڑنا؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان جو ہے سست مزاج ہے، اگر کرنے کا حکم دو تو بندہ پیچھے ہٹتا ہے، اگر کوئی کام چھوڑنے کا ہو تو بڑا خوشی سے مان لیتا ہے، چھوڑنا ہے نا۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں گناہ چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، پھر چھوڑنے میں تکلیف کیوں ہے؟ کرنے میں تو سستی ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے میں تو بندہ اپنی فطرت کے موافق اس چیز کو چھوڑ کے آسانی سے گناہ کو توبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ ہمارے لیے ذکر و اذکار کرنا مشکل ہے، وظائف کا اہتمام مشکل ہے۔ میں ہمیشہ بھی پہلے بھی کہا ہوں، مناجات مقبول دعاؤں کا مجموعہ، اس کو اتنا بہترین انداز سے اس مجموعے کو پیش کیا گیا ہے کہ ساری حدیث اور قرآن کی دعاؤں کو سمیٹ کر جوڑا گیا اور پھر اس کو 7 دنوں میں بانٹ دیا گیا، اور بندہ اگر پڑھے تو بمشکل اس کے لیے 3.5 منٹ لگ سکتے ہیں۔ تیزی سے پڑھتا ہے تو 3 سے 3.5 منٹ میں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میری مناجات کبھی نہیں چھوٹتی ہے، اور حضرت ہی فرمائے ہیں کہ 3.5 منٹ میں مناجات ہماری ہو جاتی ہے، تو یہ وقت ہمارے چائے پینے میں گزر جاتا ہے 3.5 منٹ۔ تو مناجات مقبول بندہ صبح کرتا ہے تو دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ صبح کرتا ہے، جب دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے تو شام تک عبادتوں کا چسکا بھی رہتا ہے، گناہوں سے نفرت بھی رہتی ہے، اور ہماری صبح جب صحیح نہیں ہوئی تو شام کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں یہی فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی تمہارے ذکر سے معمور رہیں، شام بھی تمہارے ذکر سے معمور رہیں۔ تو صباحی مسائی ذکر و اذکار، آج عوام اس میں بڑے پابند ہیں، اور خواص جو ہے اس سے بہت سست ہیں، کاہل ہیں، خصوصاً طلباء کے اندر وہ چیز جو ہے بہت دیکھی جاتی ہے کہ نہ صبح میں کوئی ذکر و اذکار ہے، نہ شام میں کوئی ذکر و اذکار ہے، حالانکہ یہ ہمارے اندر یہ بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے، ہم اس کے اندر سست رہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری طاقت کے بقدر ہی تمہیں ساری چیزیں دی گئی ہیں، تم چاہو تو اپنی دنیا بنا سکتے ہو، چاہے تو آخرت بنا سکتے ہو، ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہو۔ تم جب سست ہو، دیکھیے دنیا اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ ہم دنیا کے لیے محنت بہت کچھ کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بندہ شام ہو گئے جب پرندے بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں تو کوئی بندہ کیسے بھوکے رہ سکتا ہے؟ اللہ تو سب کو کھلانے کی ذمہ داری لے کے رکھا ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مولوی صاحب جو ہے مسجد میں فرمائے کہ بھائی تمہارا رزق مقدر ہے، تم نہیں بھی کھاؤ اللہ نہیں چھوڑے گا، ضرور تمہیں کھلائے گا۔ اب تھا یہ آدھی عقل کا، یہ بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب میں کھانا ہی نہ چاہوں تو کوئی کھلا کیسے سکتا ہے؟ اب سیدھے گھر گیا، ماں اکیلی دوپہر اس کے لیے کچھ کھانا بنائی، بولے کہ بیٹا کھا لو، بولا کہ نہیں کھاؤں گا۔ نہ صبح کھایا، نہ ظہر، نہ رات،
اور جب رات ہوئی تو ماں کو فکر بہت دامنگیر ہوئی، وہ بہت زیادہ منت سماجت کرنے لگی کہ بیٹا کچھ تو کھا لے، صبح سے بھوکا ہے، صبح سے بھوکا ہے۔ تو بھی بولا کہ یہ کیا مصیبت لگی ہے، میں نہیں کھاؤں گا بولو تو یہ مانتی نہیں ہے، اور اگر میں نہیں کھایا تو سونے نہیں دے گی۔ سیدھے باہر سے کنڈی لگا لیا اور گھر کے باہر جو چبوترا ہے وہاں آ کے سو گیا۔ اب بیچاری ماں جو ہے، اس کی ممتا بھی تو ہے، وہ کہیں سے بڑی مشکل سے باہر آئی اور اس کے لیے گرم گرم کچھ کھانا تھا، سرہانے رکھے، سوچی کہ بھوکا بچہ ہے، رات میں اگر نیند میں اس کو خوشبو آئے گی تو بیدار ہو جائے گا، کچھ تو کھا لے گا، گرم گرم کھانا رکھے وہ بیچاری چلے گئی اندر۔ اب رات کا وقت ہے، کچھ چوروں کا گروہ جا رہا ہے، 3-4 آدمیوں کے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سرہانے بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، اس کی خوشبو بس رہی آ رہی ہے۔ وہ تھوڑا وہاں رک گئے، بولے کہ یہ کیا کھانا رکھا ہوا ہے، جب ایک رکھا ہوا ہے تو یہ سو کیوں رہا ہے، کھا کے سو جاتا۔ ان میں سے ایک چور نے کہا نہیں، یہ ہمارے مارنے کے لیے ایک ترکیب ہے، یہ سرہانے رکھ دیا ہے، اگر ہم کھا لیں گے تو ہم سب کے سب مر جائیں گے، یہ ٹرکس کیا ہے۔ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اٹھائیں گے اس کو۔ اب اس کو اٹھا کے سامنے پلیٹ دیے، کھا رہے۔ اب یہ کھانے تیار نہیں، صبح سے تو روزہ رکھا ہے، نہیں کھاتا بول کر۔ اب جب نہیں کھایا، ادھر سے ایک تھپڑ ادھر سے ایک تھپڑ دونوں نے مارا، کھاتا کیا بولتا۔ اب بڑی مشکل سے صبح سے بھوک کی آگ اندر بھڑک رہی ہے، 1-2 نوالے ڈالے تو وہ لوگ پلیٹ چھنا لی، بولے تھوڑی دیر دیکھیں گے زندہ ہے مرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کچھ گرانی بیٹھا تھا، اب چوروں نے کہا کہ چلو ہم کھا لیں گے، اس میں کچھ ملا لیں گے۔ اب وہ لوگ کھا لیے۔ اب کھا لینے کے بعد آپ کو معلوم ہے دن بھر آپ روزہ رکھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ایک گھونٹ پانی پی کے مغرب کی نماز کو اگر بھولے سے اگر چلے گئی تو آپ کو کھڑا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ صبح سے بھوک تھی، لیکن اس بھوک میں کچھ پانی پڑتا ہے تو اندر سے بھوک سی لگ جاتی ہے، ایک نوالا کھایا آپ اندر سے بھوک لگی۔ اب پریشان ہوا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بولا اماں کچھ کھانے دیجیے۔ کیا چیز ہے؟ میں کچھ نیت کیا تھا لیکن ہوا کچھ، لہٰذا اب جو ہے منائے کھیر نہ کھائے، آدھی رات کو پرچن کھائے، اس طریقے سے رات کو گیا، جو کچھ تھی چیز کھا لیا۔ لیکن صبح سیدھے امام صاحب کے پاس گیا، جا کے بولا کہ حضرت آپ جو بولے ہیں تھوڑا اس میں بدلا لیجیے۔ کیا بدلانا ہے؟ آپ بولے تھے کہ اگر نہیں بھی کھایا اللہ کھلائے گا، لیکن اب کی بار بولیں گے تو بولے کہ اگر نہیں بھی کھایا اللہ مار مار کے کھلائے گا۔ تو اس طریقے سے دنیا جو ہے اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھلاتا ہے، اصل فکر جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے اس آنے والے کل کے لیے کیا توشہ بنائے رکھا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے سمجھوتا نہیں چلے گا، وہاں جو ہے بغیر عمل کے اور بغیر دین کے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے تم نے کیا فکر کی ہے، وہاں کے لیے تم نے کیا عمل کیا ہے۔ تو آج ہم حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آج حال کیا ہے، ہر ایک انسان موت سے گھبراتا کیوں ہے، دنیا کو محبوب رکھتا ہے اور موت کو بہت گھبراتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ ہاں انسان کی عادت ہے کہ وہ ویرانے میں جانے سے کتراتا ہے، دنیا کو آباد کر کے رکھا ہے، آخرت اس کی ویران پڑی ہوئی ہے، تو اس ویرانے سے بہتر اس آبادی میں دن اور گزار لینے کو چاہتا ہے۔ تو ویسے ہمارے بھی بغیر عمل کے آخرت ویران ہو رہی ہے، تو عمل کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے عمل ہی صحیح، ذکر و اذکار صحیح، صباحی مسائی معمولات ہی صحیح، ان سے اپنی زندگی کو معمول رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ دیر ذکر کر لیجیے۔